میں معافیاں مانگ. ہر روز تو 10,000 بلاواں اتر دیا نے. تو کیویں ٹھیک رہیں گا بھائی؟ اچھا اور سفر دا مہینہ منحوس، اے جگہ منحوس، او رات منحوس، اے دن منحوس. منگل مارے سنگل تے بدھ کرے سنو. یہ سفر دی 13 تاریخ 13 تیزی تا بندے دے کٹ کڑک کے دین دی. چاہتے اور کون توبہ کرے گا؟ کون معافی منگے گا؟ اے مہینہ منحوس، اے جگہ منحوس، اے بندہ منحوس، اے رات منحوس دن. تو ناتا دوڑتا رجسٹرڈ مسلمان تو تا ٹھیک ہے. اے سارے آنے اے تو جو مرضی کر، انہاں بیماریاں نے نہیں جانا. کون توبہ کرے گا؟ یہ اگلا داؤ لگا. اب جہلیت والی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی تھی مسلمانوں نے آج شروع کر رکھی ہیں. وہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے رَسَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٌ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا ہامة ولا سفر. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے شروع میں 2 دفعہ بیان کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ بات لکھ لی ہے، اپنے ذمہ بات یہ لے لی ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، مہربانی کروں گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت مہربانی کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مخلوق میں رکھا جس کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. گھوڑا ٹانگ اٹھا لیتا ہے بچے پر نہ آ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو. اور ایک کام 100 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، کرم کروں گا، مہربانی کروں گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے زمین آسمان بنائے ایک اسپیشل کتاب لکھی اور اپنے پاس رکھی. اس میں لکھا ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غضب میرے غصے پر غالب. زمین آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا، رات دن، بارش، ہوا، گھر بار، بیوی بچے، یہ سب کچھ اس کے رحمان رحیم ہونے کی وجہ سے. یہ جو صحت ملتی ہے، رزق ملتا ہے، خوشحالیاں ملتی ہیں، یہ جو خوشی آتی ہے، یہ جو دنیا کے اندر یہ آسانیاں اور یہ رونقیں، یہ سب کچھ اللہ کے رحمان رحیم ہونے کی وجہ سے. اس نے اپنے ذمے لی ہے بات کہ اپنے بندوں پر رحم کروں گا، میں کرم کروں گا. مصائب اور مشکلات جو آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں، زلزلے، اور یہ جو نقصانات ہوتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں قل کل من عند اللہ، نبی کہے سب کچھ اللہ کی طرف سے. اور ارکان ایمان جو 6 ہیں ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان کا ایمان رکھے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان،
نبی و رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، والقدر خیر ہی و شر ہی، اچھی بری تقدیر پر ایمان کہ سب اللہ کی طرف سے، خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے، تنگ دستی بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، خوشی بھی اللہ کی طرف سے، اور غمی بھی اللہ کی طرف، ولادت پیدائش بچے کی یہ بھی اللہ کی طرف سے، اور موت زندگی ختم ہونا یہ بھی اللہ کی طرف، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ لیکن خوشحالی کا سبب، رزق کا سبب، صحت کا سبب، خوشی کا سبب اس کا رحمان رحیم ہونا کہ اس نے اپنے ذمے لیا با، اور مصیبت کا سبب، مشکل کا سبب، تکلیف کا سبب بندوں کی غلطیاں، بندوں کے گناہ، بندوں کی کرتوتیں ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ خوشحالی بھی اللہ کی طرف، تنگدستی بھی اللہ کی طرف، خوشی بھی اللہ کی طرف، غمی بھی اللہ کی طرف، صحت بھی اللہ کی طرف، بیماری بھی اللہ کی طرف۔ لیکن صحت، خوشحالی اور خوشی کا سبب اس کا رحمان رحیم ہونا، اور تکلیف، پریشانی، بیماری کا سبب بندوں کی غلطیاں، بندوں کے گناہ اور بندوں کی کرتوتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے میرے بندو، یہ ساری تمہاری کمائی ہے، یہ تمہارا کیا دھرا ہے، یہ تمہاری غلطیاں ہیں، یہ سارے وہ جو مصائب اور مشکلات کی شکل میں بن کے آتے ہیں، بہت ساری میں تمہاری غلطیاں معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالی بندوں کے گناہوں کے مطابق ان کی گرفت کرے، ان کو پکڑے، ان کو سزا دے، تو دنیا میں کوئی جاندار زندہ نہ رہے اور کوئی سبز چیز پیدا نہ ہو، بہت ساری تمہاری غلطیاں میں معاف کر دیتا ہوں، چند تکلیف غلطیوں پر تمہیں جو ہے تنبیہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکیوں میں فساد پھیل گیا، تریوں میں فساد پھیل گیا، سمندروں میں آگ لگ گئی، جنگیں لگ گئی، بے-چینیاں ہو گئی، مشکلات، مصیبتیں آ گئی بندوں کی غلطیوں، کمائیوں کی وجہ سے، اور میں ان کو ٹھوکر لگاتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، وہ بھی اس لیے تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ خاندان، یہ محلے، یہ برادریاں، یہ شہر، یہ صوبے، یہ ملک، یہ دنیا والے، ان کو میں ٹھوکر لگاتا ہوں تاکہ بڑا عذاب آخرت کا، جو آگ آخرت میں اس آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، جس کا ایک شعلہ سر اور چہرے کی کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گا، نزاعۃ للشویٰ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ میں یہ تنبیہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ قوم، برادریاں، ملک، لوگ اور یہ شخص اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ یہ جو اللہ نے بات کی ہے کہ نافرمانی اور غلطی کا نتیجہ نکلتا ہے، اس میں آپ دیکھیں قرآن حدیث میں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، لمبی چوڑی جنت، باغات والی جنت اور آبشاروں والی جنت، نعمتوں والی جنت، قسم قسم کے کھانوں والی جنت، یہ ساری کی ساری تمہارے لیے ہے، جہاں چاہو جاؤ، جہاں چاہو بیٹھو، جہاں چاہو رہو، لیکن ایک اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے۔ ہم اس کی ملک ہیں، پیداوار ہیں۔ اللہ نے ہمارے بابا ہماری ماں کی آزمائش کی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان جو راندہ درگاہ ہوا تھا، اس کے پاس طاقت حکومت نہیں ہے۔ شیطان کے پاس طاقت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور فیصلے ہو جائیں گے، فیصلے ہو جائیں گے، آنے والا قیامت کا دن، یہ دنیا میں جو بویا کاٹو گے اس کے مطابق فیصلے ہو جائیں گے۔ تو شیطان تقریر کرے گا جہنمیوں کو، وقال الشیطان لما قضی الامر، تو شیطان تقریر کرے گا، جہنمیوں کو خطاب کرے گا اور کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اے جہنمیوں، اور اللہ کے وعدے سچے تھے، میں نے تم سے وعدے کیے تھے، میرے وعدے جھوٹے تھے۔ اور اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو چوری پر لگائے، زبردستی کسی کو گناہ پر لگائے، کوئی طاقت نہیں ہے شیطان کے پاس۔ شیطان کہے گا میرے پاس کوئی حکومت طاقت نہیں تھی، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں بلایا، دانا پھینکا، جال ڈالا، وہ تو میرا کام تھا، میں شیطان تھا، تم میرے دشمن کی اولاد تھے، کیوں مانی میری بات؟ اللہ نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان ہے، اس سے بچ کے رہنا، میری کوئی حکومت تھی تمہارے اوپر؟ ہاں میں مانتا ہوں، میں نے دعوت دی، دانا پھینکا، جال ڈالا، وہ تو میرا کام تھا، میں شیطان تھا، تم میرے دشمن کی اولاد تھے، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، نہ مانتے بات۔ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ملامت کرو، خبردار مجھے کوئی ملامت کرے، کیوں مانی تم نے میری بات؟ نہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں، نہ تم میرے کام آ سکتے ہو، تم اپنی بھگتو، میں اپنی بھگت۔ انی کفرت بما اشرکتمون، آج تک تم میری باتیں مانتے رہے، میں انکار کرتا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہ قرآن میں سورہ ابراہیم میں اللہ نے شیطان کی تقریر بتائی، یعنی اللہ نے آنے والے حالات سارے بتا دیے۔ اس میں جو میں بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شیطان کے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، صرف خیال دا، بس ایک بات اللہ نے اس میں رکھی ہے یا اس کو اختیار دیا ہے کہ وسوسہ۔ وسوسہ، وسوسہ کا معنی ہے خفیہ خیال، گناہ کو مزین کرنا، خوبصورت بنانا، پھنسانے کے لیے، یہ اس کے اندر ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتی تو نیکی کرنے والے کا کوئی کمال نہیں تھا اور گناہ سے بچنے والے کی کوئی خوبی نہیں تھی۔ یہ آزمائش اللہ کو حق پہ یہ آزمائش رکھی کہ شیطان وسوسہ خفیہ خیال ڈالتا۔
اچھا پھر شیطان کے پاس 3600 دعوے پھنسانے کے، وہ سب کو جو ہے وہ بدکاری اور چوری پر نہیں لگاتا، جو پہلی صف پہ نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ 5 ٹائم، اللہ سب کو توفیق دے، اب وہ اس کو کہے گا کہ شراب پی، وہ پیے گا؟ جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اس کو شراب کہے گا؟ اس میں غرور، پارسائی، عبادت کا گھمنڈ پیدا کرے گا، بد اخلاق بنائے گا۔ عقیدے میں پھنسایا اس نے۔ یہ جو معطلہ ہے علماء جانتے ہیں، ایک گروہ تھا جنہوں نے کہا اللہ ہے، مانتے لیکن اللہ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، حالانکہ کوئی بھی ذات بغیر صفتوں کے نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے اللہ ہے لیکن نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے، اور ذہن میں کیا ان کے بات آئی کہ اگر ہم نے کہا اللہ سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا، کئی اللہ ہو گئے، ہمیں تو توحید کا حکم ہے کہ رب ایک، سننے دے، حالانکہ صفتیں ذات کا حصہ ہوتی ہیں۔ اب دیکھو نا عبد الرحمن بیٹھا ہے، اب میں کہوں عبد الرحمن آنے والا، عبد الرحمن جانے والا، عبد الرحمن کھانے والا، عبد الرحمن، تو یہ کئی ایک ہی ہے، اس کی صفتیں ذات کا حصہ ہوتی ہیں۔ شیطان نے ان کو گمراہ کیا کہ اگر ہم نے صفتیں مان لی تو کوئی رب ہو گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں توحید عقیدے کے نام لے کے ان کو گمراہ کیا۔ 3600 دعوے۔ اچھا وہ دیکھتا یہ ہے کہ کمزوری اس کی کیا ہے۔ کسی نے کوئی بلڈنگ، قلعہ فتح کرنا ہو نا تو وہ دیکھتے ہیں دیوار میں دراڑ کہاں ہے، روشن دان کہاں ہے، کھڑکی کدھر ہے۔ اس کا ایک ہی نہیں ہے طریقہ سب کو۔ جس کو دیکھتا ہے نا کہ اس کو نماز کا اتنا شوق نہیں ہے، میں مارے دے آندہ ہے، کہتا ہے سنتے وغیرہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک وہ ضروری نہیں، سنتے چھڑاتا ہے۔ پھر ایک نیا شوشہ آج کل بڑا چلا ہوا ہے، یہ شیطانی، کہ دیکھو اللہ جو ہے نا، اللہ بڑا مہربان ہے، یہ نماز وغیرہ کا اللہ نے نہیں پوچھنا، حقوق لوگوں کو، بیوہ کو، مسکین کو کھانا کھلاؤ، ہاں ان کی شادیاں بچیوں کی کرو۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے نماز نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں، لیکن خرچ بہت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کو کھلاؤ پلاؤ بس، اور رب نہ کیے، رب نے کو نہیں پوچھلا، اور بھئی وہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ تو مقصد ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ جو آدم علیہ السلام، اتنی بڑی جنت اس کے پاس، محلات، باغات، قسم قسم کے کھانے، مشروبات، بیوی بھی پاس، خادم بھی موجود ہیں، یہ سوچتا ہوگا کہ میں جنت میں ہمیشہ رہوں، یہاں سے آیا۔ اب ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتکا وتحول عافیتکا وفجاعتکا وجمیع سخطکا۔ یا اللہ ہماری غلطی کی وجہ سے ہم سے یہ نعمتیں چھین نہ لینا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نعمتیں میرے پاس رہیں، یہاں سے آیا۔ اور آدم علیہ السلام کے خیال ڈالا بھی اتنا بڑا رب اور اتنی بڑی جنت سب تیرے لیے حلال کر دی، اگر یہ درخت بھی حلال کر دیتا تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی آنی تھی؟ نہیں، تو پھر سوچنا کہ درخت سے کیوں روک۔ اب آدم علیہ السلام نے سوچا کہ ساری جنت ہے، میں درخت نوں کی کرنا ہے، چل۔ پھر خیال، پھر آخر میں اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے نا، اس کے پھل کے اندر یہ خاصیت ہے کہ جو کھا لے نا
وہ جنت کا باشندہ بن جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس پھل میں یہ تاثیر ہے. حل ادلو کا اللہ شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا. اور اللہ کا کوئی پروگرام کوئی نہیں ہے یہاں تجھے مستقر رکھنے کا، باقی تیری مرضی. اب آدم علیہ السلام نے سوچنا شروع کر دی. باس اسی میں قسم اٹھا وقاسمہما انی لکما، نالو ساڑی ماں بھی بول پئی کم تو بڑا ایتھے رہ یہ موجاں لگی اور قسم اٹھا دی. یہ دوسرا گناہ تھا جو اللہ کی جناب میں ہوا. پہلا تکبر شیطان نے کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اللہ کے حکم کے مقابلہ میں عقل سوچ استعمال کرنا یہ بے عقلی ہے. عقل تو اللہ نے دی ہے قرآن کی ایتیں حدیثیں سمجھنے کے لیے. اگر عقل کو اس کے مقابلے میں لایا جائے کہ یہ تو عقل کے خلاف، تو یہ بے عقلی ہے. عقل کو پیچھے کرنا، قرآن اس کو آگے کرنا، یہ عقل مندی ہے. اور عقل کے ساتھ ٹکرانا قیاس آگے سے، یہ شیطانی ابلیسی طریقہ ہے. اور دوسرا گناہ تو رب کی جناب میں ہوا، وہ یہ جھوٹی قسم ہے. ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ہیں، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا. جن کو اللہ پاک کرے گا گناہوں سے ان کو جنت دے گا. ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خابو و خسرو، جناب وہ تو ناکام ہو گئے، وہ تو نقصان میں چلے گئے. مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہیں؟ آپ نے دوسری دفعہ فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، نہ اللہ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. انہوں نے کہا خابو و خسرو، جناب وہ تو ناکام ہو گئے، تباہ ہو گئے. بتاؤ مجھے کون؟ صحابہ کو فکر لگی رہتی تھی ہر وقت قبر کے اندھیروں کی اور آخرت کی. ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا. اور ہم 4-5 پشتی مسلمان ہو کر خطبے، تقریریں، درس، واز سن سن کے ہم ایک طرف سے سنتے ہیں اور دوسری طرف سے نکال دیتے ہیں. ہمیں تو کوئی احساس ہی کوئی نہیں. صحابہ کانپ جاتے تھے، جناب وہ تو تباہ ہو گئے. بتاؤ پھر تیسری دفعہ فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں، نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا. خابو و خسرو، جناب وہ تو تباہ برباد ہو گئے. بتاؤ کون ہے؟ فرمایا پہلا آدمی المنان، احسان کر کے جتلانے والا. اگر اللہ نے کسی کی ضرورت تیرے ذریعے پوری کی ہے تو تو اللہ کا شکر ادا کر. وہ براہ راست بھی اس کی ضرورت پوری کر سکتا تھا، تیرے ذریعے اس کی ضرورت پوری ہوئی. اللہ تجھے ثواب دینا چاہتا تھا. اللہ کا شکر ادا کر، احسان کر کے جتلانے والا. اللہ نے توفیق دے دی، کسی کی مدد کر دی. جہاں آیا کیوں یہ آیا سی ساڈے کول، میں کہ لے جائے. ہر جگہ کرتے رہنا. شہروں میں لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور پھر ان سے کام کرواتے ہیں سارا سال. گاؤں میں عشر دے دیا اور سارا سال مردوں سے کھیتوں میں کام اور عورتیں. اور کسی دن اگر وہ کہہ دے شہر میں یہاں میری آج طبیعت کما جا آیا نہ تو ہوں تو آویں میں دیاں گا، سب برباد. احسان کر کے جتلانے والا ختم. قرآن میں اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ جیسے ایک بوڑھا آدمی، قرآن میں بڑی مثالیں دی اللہ نے، جو ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوے، احسان جتلا. بوڑھا آدمی، بچے چھوٹے ہیں. قرآن کی آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے بچے چھوٹے ہیں، خود بوڑھا ہو گیا، باغ ہے. کہتا ہے چلو یہ باغ ہے، کام آئے گا، آمدن چلو کام چلے گا. خود بوڑھا ہے، اولاد چھوٹی ہے. قرآن کہتا ہے باغ تھا، آگ بگولا آیا، باغ کو آگ لگی، سارا پس
موسم ختم، خود بوڑھا ہے کما نہیں سکتا، بچے چھوٹے ہیں، باغ ختم ہو گیا، یہ شخص اور جو ریاکاری احسان جتلانے کے لیے خرچ کرتا ہے یہ برابر ہے. وہاں آئے گا ثواب ملے گا رب کے پاس، وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس کا باغ جلا پڑے، کچھ بھی نہیں ملے گا. اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ آیا آپ نے ہمارے گھر دانے ڈلوا دیے، میں میرا بیٹا کھڑے ہیں، حکم کرو کو کہاں کا چپ چلے جاؤ، کسی کو بتانا بھی نہیں، ہم نے جس کے لیے کیا ہے اس سے ہم نے بدلے لینے ہیں، تم خاموشی سے چلے جاؤ. جن لوگوں کو اللہ اپنا سایہ دے گا قیامت کے دن، حدیث میں ان میں وہ بھی ہوگا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ بھی نہیں چاہیے. رب کے لیے دینا ہے تو لوگوں سے قیمت ضرور ڈلوانی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کی رپورٹ جہاد کی پیش کی گئی کہ جناب فلاں آدمی شہید ہو گیا. کہا انا للہ و انا، وہ جو فلاں آدمی نہیں تھا ہاں وہ بھی شہید ہو، وہ فلاں وہ وہاں رہتا تھا وہ بھی شہید ہو. کہا گیا اور بھی کچھ شہید ہوئے ہیں لیکن آپ ان کو جانتے نہیں ہیں، ہم آپ کو کیسے بتائیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بتایا. کیا ہوا؟ اگر عمر کو نہیں پتا، جس نے بدلے دینے اس کو تو پتا ہے نا. شکوہ نہ کر مہمان کا، رزق اپنا کھاتا ہے تیرے دسترخوان کا. پہلا آدمی احسان کر کے جتلانے والا، اور دوسرا آدمی مرد کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، یہ تکبر کی علامت ہے اور یہ جہنم میں جائے گا. رسول اللہ فرمایا ایک آدمی کا کپڑا نیچے تھا، بڑا ایسے چل رہا تھا، اللہ نے زمین میں ہی دنسا دیا. اس کی وجہ یہ کہ کبریائی عظمت بڑائی اللہ کو زیب دیتی ہے، مخلوق کو عاجزی انکساری زیب دیتی ہے. جتنا کو عاجزی زیادہ کرے گا اتنا اللہ کے ہاں اس کا مقام بنے گا، جتنا اکڑے گا اتنا اس کا مقام ختم ہوگا. شیطان اکڑا، ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. ہمارا بابا رویا، کی ہوئی غلطی اللہ نے معاف کر دی. تیسرا جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا، جھوٹی قسم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودا تو نکل جاتا ہے جھوٹی قسم اٹھا کر، پر برکت ختم ہو جاتی. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہمارا سب کا لباس اپنے باپ دادا سے اچھا ہے. کوئی ہو، ہم سب کا لباس ہمارے باپ دادا سے اچھا ہے. ہمارے باپ دادا نے ایسے لباس نہیں پہنے تھے. ہمارے گھروں میں ایسی سہولتیں ہیں جو ہمارے باپ دادا نے نہیں دیکھی تھی. اور ہماری آمدن 100 گنا ان سے بڑھ چکی ہے. لیکن ہمارے باپ دادا نے وقت گزارا، 5 7 4 بچے جتنا اللہ کو منظور تھا، اللہ نے ان کو اولاد دی، انہوں نے ان کو پڑھایا، ان کی پرورش کی، تربیت کی اور ان کی شادیاں کی اور وقت سکون سے گزارا، اطمینان. اور ہماری 100 گنا زیادہ آمدن ہے اور گھروں کے اندر اتنی جناب آسائشیں ہیں، لیکن رو رے رو 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 جس سے پوچھو بس جی بات مارے گئے، لٹے گئے، قدر نہ شکری نہ شکری نہ شکری نہ شکری، ہر وقت نہ شکری. جیب میں پیسے موجود ہیں اور گھر کے اندر اتنا سامان پڑا ہے، اللہ نہ کرے کو مسئلہ بیچ کے کھانا شروع کر دینا تو کم از کم 6 ماہ گزر سکتے ہیں. بس اتنے برتن ہیں، اتنے کپڑے ہیں جن کی سال سال باری نہیں آتی. پوچھو تو رو رہے رو. یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی ہے، یہ جھوٹی قسم اٹھا کے جو مال کٹھے کیے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جھوٹی قسم بہت بڑا گناہ ہے. تو اب جب قسم اٹھائی تو پھر بابا پھنس گیا. میں نے یہ تفصیل کیوں بتائی؟ میں نے یہ تفصیل اس لیے بتائی کہ جھٹ پٹ بابے نے دانا نہیں کھاتا.
غلط فہمی کی وجہ سے دانا کھایا. اس کے باوجود جنت میں نافرمانی کا نتیجہ نکلا. نورانی لباس اتر گئے اور خوشیوں کی جگہ کہکوں کی جگہ رونا دھونا شروع ہو گیا, اور جنت امن سکون کی جگہ مصیبت کا گھر بن گئی نافرمانی کی وجہ سے. کتنی سکون والی جگہ ہے جنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا جس نے دنیا میں کوئی سکون اطمینان نہیں دیکھا ہوگا. ساری زندگی مصیبتوں میں گزری, 70 80 90 سال مصیبتیں دیکھی, گھریلو پریشانیاں, بیرونی پریشانیاں, برادری کی پریشانیاں, پڑوسیوں کی پریشانیاں, اولاد کی پریشانی, مالی پریشانی, زمانے مصیبت میں وقت گزرا. کبھی اس نے دنیا میں آسانی نہیں دیکھی ہوگی. اللہ جنت کا ایک چکر لگوا کے پوچھے گے میرے بندے کبھی کوئی تکلیف مصیبت بھی دیکھی تھی تو نے؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں مصیبت ہوتی کیا ہے. وہ جنت ایک پھیرا 100 سال کی مصیبتیں بلا دے. بابا ہماری ماں کے لیے مصیبت کا گھر بن گیا. یخصفان علیہما من ورق الجنہ, قرآن کہتا ہے ناک دڑنگ ہو گئے اور درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اپنی شرمگاہیں چھپاتے تھے. تو جنت جو امن و سکون کی جگہ, وہاں اگر نافرمانی ہوئی, غلط فہمی سے دانا کھایا, نتیجہ نکلا. دنیا تو پہلے مصیبتوں کا گھر ہے. یہاں آنکھوں کے گناہ, کانوں کے گناہ, زبان کے گناہ, شکل صورت کے گناہ, گھر کے گناہ, معیشت گناہ, معاشرت کے گناہ, شرک, فسق, فجور, فاشریانی, دھوکہ, سود, جوا, ڈنڈی مارنا, حسد, کوڑ, بغض, ملاوٹ, کام تولنا اور حسد, بغض, تکبر, گھمنڈ, پتہ نہیں کیا, فاشی اور یعنی گندی ننگی تصویریں, اور بریک ہی نہیں لگ رہی رات دن مصیبتوں میں, ہاں پریشانیوں میں, اور یہ جو گناہوں میں وقت گزر رہا ہے. اور پھر تم یہ کہو کہ ہمیں یہاں سکون ملے. یہاں اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی کوئی نہیں. اگر جنت میں نافرمانی کا نتیجہ ہمارے بابا اور ماں پر نکل سکتا ہے تو دنیا تو پہلے ہی مصیبتوں کا گھر ہے. یہاں کیسے سکون ہوگا اللہ کی نافرمانیاں کر کے. اور پھر اگلی بات سنو کہ ایک خامن تھا, ایک بیوی تھی, اور اللہ کہتا ہے انہ لباس لکم وانتم لباس لہن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دو دوست نہیں دیکھے گئے جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. اس کی کئی مطلب ہے کہ لباس جو ہے وہ بتاتا نہیں ہے جسم کے عیب, اور لباس جو ہے وقار کا ذریعہ ہے. ایک دوسرے کے لیے وقار, ایک دوسرے کے لیے قلعہ, ایک دوسرے کے لیے اعتماد, ایک دوسرے کے لیے بہت جو ہے ایک بہترین ساتھی ہمدردی کے ہوتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہاں تیسرا کوئی نہیں تھا. پھر بھی کتنی شرم تھی آدم میں, ہمارے اور ہماری ماں میں, اور آج حوا کی بیٹیاں. توبہ میرے اللہ توبہ, شرم حیا اتارے نے, کوئی شرم حیا ہے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, فحشی یعنی بے حیائی جتنی زیادہ اور اتنے وہ جناب خوش ہیں. اور پھر اگلی بات کہ شیطان نے یہ کیوں کیا تھا, اتنے جو پاپڑ بیلے قرآن نے بتایا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهُمَا. شیطان نے سارا کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ میں ان کو ننگا کروں. دشمن ہے میرے, اور یہ سب سے بڑی دشمنی ہوتی ہے کہ مخالف کو ننگا کرنا. آج کل بھی بڑی جہالت دشمنی ہے, اللہ تعالیٰ معافی دے, لیکن وہ کہتا ہے میں تجھے ننگا کروں گا, میں تیری شلوار اتاروں گا. اور ایسا کرتے ہیں, بازار میں ننگا کرتے ہیں دشمن کو. تو اس کا مطلب یہ سب سے بڑی دشمنی ہے, اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ میں آدم اور اس کی بیوی کو ننگا کروں, جس نے ہماری ماں اور باپ کو وہاں ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا. سب سے بڑا بغیرت وہ ہوتا ہے جو اپنے باپ کے دشمن سے سمجھوتا کرے. آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے اپنے باپ کے دشمن, جس نے ہماری ماں باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا, اس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں.
یبدی ما سواتما، قرآن کہتا ہے ان کی شرمگاہیں ننگی کرنا چاہتا تھا۔ آج حکومتوں کو دیکھ لو، کمپنیوں کو دیکھ لو، تعلیمی نظام دیکھ لو، فورسز دیکھ لو، اور ادارے دیکھ لو، شادی حال دیکھ لو، مرد دیکھ لو، عورتیں دیکھ لو، ننگے سارے ننگے، باریک لباس، ٹیٹ لباس، سب کے اعضاء ننگے، بھائیوں کے سامنے بہنیں ننگی، بہنوں کے سامنے بھائی ننگے، اور پردے مردوں کی عقلوں پہ پڑے، سارے ننگے ننگے ننگے، لباس ادھورے، کوئی لباس صحیح لڑکی کا ملتا ہی نہیں ہے، سارے ننگے ننگیاں ننگے ننگیاں۔ اور یہ شیطانی ایجنڈا ہے۔ پوری حکومت اور تمام ادارے اور پوری کمپنیاں سب اس لباس بنانے میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ شیطانی ایجنڈا ہے کہ میں ان کو ننگا کروں، اور نشان کامیاب ہے، اور ننگا کیا ہوا ہے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو، اور سب ننگ دھڑنگ۔ اگلی مصیبت ہے کہ کسی کو احساس بھی نہیں، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ قافلوں کے لٹنے کا غم نہیں، قافلے تو لٹتے ہی رہتے ہیں، ڈاکے تو پڑتے ہی رہتے ہیں، غم یہ ہے کہ لٹنے والے بے وقوفوں کو اپنے لٹنے کا احساس نہیں۔ یہ شیطانی ایجنڈا۔ اچھا، آگے اس شیطان نے ہمیں کیا داؤ لگایا؟ اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ ہماری غلطی نافرمانی کی وجہ سے یہ ہوا، ہم روتے، گڑ گڑاتے، معافی مانگتے، آنسو بہاتے، استغفار پڑھتے، اللہ ہمیں معاف کر دیتا۔ فرد روتا، گھرانہ روتا، خاندان روتا، محلہ روتا، شہر روتا، صوبہ ملک روتا، اللہ معاف کر دیتا۔ یہاں شیطان دشمن نے ایک اور داؤ لگایا، تو ناتا دھوتا رجسٹرڈ مسلمان، بالکل ٹھیک ہے، تو مہینہ سفر دا منحوس مہینہ ہے، تو ناک رگڑ تے پامیں تہجد پڑھ تے پامیں معافیاں مانگ، ہر روز تا 10,000 بلاواں اتر دیاں نے، تو کیویں ٹھیک رہیں گا بھئی؟ اچھا اور سفر دا مہینہ منحوس، اے جگہ منحوس، او رات منحوس، اے دن منحوس، منگل مارے سنگل تے بدھ کرے سنو، یہ سفر دی 13 تاریخ 13 تیزی تا بندے دے کڑ کڑک کے دین دی، چاہتے اور کون توبہ کرے گا؟ کون معافی منگے گا؟ اے مہینہ منحوس، اے جگہ منحوس، اے بندہ منحوس، اے رات منحوس، دن تو ناتا دوٹا رجسٹرڈ مسلمان، تو تا ٹھیک ہے، اے تارے آنے، اے تو جو مرضی کر، اے نا بیماریاں نے نہیں جانا، کون توبہ کرے گا؟ یہ اگلا داؤ لگا۔ اب جہلیت والی باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی تھی، مسلمانوں نے آج شروع کر رکھی ہیں۔ وہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتوں کی نفی کی، وہ مسلمانوں میں موجود ہیں، یہ جہلیت کی باتیں ہیں۔ پہلی بات فرمائی، لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب یہاں 3 ذہن ہیں، ایک ہے بیماری میں طاقت ہے، جراثیم قوت والے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ بیمار کے پاس بیٹھے اور بیمار نہ ہو؟ بیماری میں طاقت ہے، جراثیم میں طاقت ہے، بیماری خود بخود جاتی ہے، کوئی انسان نہیں بچ سکتا۔ یورپ، امریکہ اور ان سے متاثر پاکستان میں لوگ یہ اس چیز کے قائل ہے کہ بیماری کے اندر طاقت ہے، بیماری خود لگتی، رب کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ ایک آئے مقابلے میں، ریکشن ہوتا ہے نا مقابلہ، جہل صوفی کہتا کچھ نہیں ہوتا، چاہے بیمار کے پاس بیٹھو، چاہے جو مرضی کرو، جو رب نو منظور ہے وہی ہونا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا توکل والا کوئی نہیں۔ آپ لوہے کی قمیص پہن کے گئے، لوہے کی ٹوپی پہن کے گئے میدان جنگ میں دشمنوں کے سامنے، احتیاط کرو۔ تو 2 نظریے غلط، ایک اسباب کو رب بنانے والے اور ایک اسباب کا انکار کرنے والے۔ ہر چیز اسباب کے تحت ہے، لیکن اصل اللہ ہے۔ بھوک کون دور کرتا ہے؟ اللہ۔
سبب کھانا. پیاس کون دور کرتا ہے؟ اللہ. سبب پانی. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. سبب دوائی. اسباب ہے. اسباب کو اختیار کرو. حرکت میں برکت ہے. ایک ہی ڈاکٹر ہے, ایک ہی دوائی ہے, ایک ہی بیماری ہے. اس کو ایک دن میں آرام آ جاتا ہے, اس کو ہفتے میں ایک کو نہیں آتا, نہیں دیتا وہ آرام, اس کی مرضی. یہ اور بات ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے آرام نہ دے کر, اس کے گناہ معاف کرنے ہیں, اس کو عبرت دلانی ہے, وہ علیحدہ. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حکم اللہ کا چلتا ہے. ایک ہی ڈاکٹر, ایک ہی بیماری ہے, ایک ہی دوائی ہے. ایک کو آرام ایک دن میں آیا, ایک کو ہفتے میں, ایک کو نہیں آتا, نہیں دیتا وہ آرام, مرضی ہے اس کی. تو اسباب اختیار کر کے بھی عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کو منظور ہوگا تو یہ ہو. اور یہ جو اسباب کا انکار کرتے ہیں جہل صوفی, یہ بھی غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا, اس نے اونٹنی چھوڑ دی. میں اس کو چھوڑ دیا جناب اللہ توکل, میں پہلے مانگ گھٹنا پھر اللہ کے سپرد کا. اور ایک آیا, اس نے کہا جی آپ کہتے ہیں بیماری نہیں لگتی, سارے اونٹ ٹھیک ہوتے ہیں, ایک خارش والا اونٹ آتا ہے تو سب کو بیماری لگ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا فمن اجرب الاول, پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ کہتے اللہ نے. تھا بس بیٹی کہ اللہ نے لائی یار. تو تین نظریے ہو گئے نا, دو غلط ہے. یہ جراثیم بیماری میں خود طاقت, یہ بھی غلط. اور جہل صوفی کے کچھ احتیاط نہیں, بیمار سے دور رہو, صاف ستھرا بستر رکھو, احتیاط کرو. دوائی رسول اللہ سب نے کی ہے. لو یہ کوئی دین وہ جو رب نو منظور, اور رب کو تو پتہ نہیں کیا منظور ہے, اس نے پوری کائنات چلانی ہے. تم کو مجھ پہ رحم کر, یا اللہ میں آزمائشوں کے قابل نہیں, مجھ پہ رحم کر, کرم کر, تو جان تیری کائنات جانے, مجھ پہ رحم کر. اللہ کہنا کر دے. یا رب نو منظور ہے, رب نو پتہ نہیں کی منظور ہے. تو عافیت مانگ. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ ہم پر رحم. دریا کے کنارے پہ لوگ بیٹھے تھے, کشتی والے گزرے, انہوں نے کہا آگے پانی جو ہے نا گہرا ہے تو پانی کشتی ڈوب جائے گی. وہ کہا ٹور تو ٹور, ہمیں لگے نہیں جی اللہ نو منظور ہے. اللہ نو پتہ نہیں کی منظور ہے, اللہ نو جو منظور ہے وہ کہ ڈوب گئے سارے. کر لے تم, رب نو تو منظور ہے, ہو جا تم ہی. اور تو کہہ میرے تے رحم کر, اور میرے تے کرم کر, یا اللہ میں آزمائشاں دے قابل نہیں, میرے تے رحم کر. اللہ کر انا عند ظن عبدی, اللہ نہ میں بندے تے گمان نہ. اچھا پھر دوسری کشتی والے گزرے, انہوں نے کہا پہلے کشتی ڈوب گئی, پانی وہاں بہت زیادہ ہے اور رستہ کو نہیں تھا. انہوں نے کہا یا اللہ رحم کرم کرم, معافی, یا اللہ معافی معافی, یا اللہ سب پہ تیری حکومت, پانی پہ بھی تیری حکومت ہے, معافی معافی. اور نکل گئے. رب نو منظور ہوئے ڈبے پہ. کہو یا اللہ ہمیں بچا, یا اللہ ہم پر رحم کر, ہم پر ہمیں آزمائشوں کے قابل نہیں. اور دوسری بات ولا تیرا تھا, بدفالی نہیں ہے. کوا بول پڑا, رات کو جھاڑو نہیں دینا, جے میں صبح صبح تینو ادھار دے دیتا, بوڑھی دا ٹائم ہے, سارا دن پھر ادھار چلے گا. ماشاءاللہ موحد مسلمان بیٹھے, یار مجھے چینج دے دے, کہندا ادھار میرے کو پیسے نقد لے جا, وچوں نہیں کڈنے, جے گلے چو پیسے نکل گئے صبح تو سارا دن سن لا. کوئی بدفالی نہیں. رسول اللہ نے ختم کی یہ بات. جا رہا تھا اسلام آباد, وہ واپس آ گیا. تو ہاں کیوں؟ کہندا یار میں چنگا بھلا جا رہا, اگو بلی آ گئی. ہاں بلی آ گئی, ہاں چل بیٹھ. بلی آ گئی. ایک اور جا رہے سی, اور تو واپس آ گیا. کہتے یار کہ توتے والا بیٹھا سی,
میں کہ چلے ذرا فالت کڈ وہ طوطے والے نے وہ لفافہ لیا وہ طوطے نے تو وہ لکھا سی بھی نہیں جانا. اور یہی کام تو ابو جہل پالٹی 3 تیر رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں, ایک میں رکھا تھا کام کر, ایک میں تھا نہ کر, ایک میں کچھ نہیں لکھا تھا. وہ تیر ڈالتے تھے تو وہی کام تو پڑے ہے. توتا دسے گا تینوں وہ چھوٹی شری والا بھی جا اور تو پیسے جیب چ کر, اتنے ٹیلی فون کر, وہ آدمی موجود ہے یا نہیں, اللہ کا نام لے کے جا. توتا میں کوئی بدفالی نہیں پکڑ یار آج گاکی کوئی نہیں ہوئی سارا نے سویرے متھے کیڑا لگا سی او بوری والا او بڑا منوس. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر تیرے وجود میں 360 جوڑ ہیں تو اس کے کم میں پیسے کی وجہ سے, خاندان کی وجہ سے, منصب کی وجہ سے تو اس کو منوس, تو بڑا منوس ہے جس کا عقیدہ کرا پلانا متھے لگا سی. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ باتیں ختم کی تھی تو نے پھر. اور تیسری بات میں لامت روحیں نہیں آتی. یہ مکے والوں کا عقیدہ تھا کہ جو مر جاتے ہیں نا جو قتل ہوتے ہیں اور ان کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی روح آتی ہے پرندے کی شکل میں. یہ روحوں کے آنے کا عقیدہ یا مکہ کے کافروں کا تھا یا ہندوؤں کا مسلمانوں کا تو ہے ہی نہیں. یہ گھر کتوں آ گیا پیٹ پریٹ کا چکر. موت نہ ہوئی مذاق ہویا کہنا روحاں آندیاں نے. اور وہ بھی آتی ہیں صرف ہندوستان پاکستان کے مردوں کی, اور وہ بھی صرف جمعرات کو. اور وہ بھی تمہیں کس نے کہا ہے, کس نے پٹی پڑھائی تمہیں؟ صرف اپنی قبر پرستی, اپنی خلافت, اپنی مجاوری, اپنے کھابے, اپنے کھانے پینے, اپنے نذرانے ماننے سلانے چلان واسطے قوم نو بدھو بے وقوف تے قوم بدھو بندی ہے. 6 ڈگریاں دین میں بدھو جڑا مر گیا وہ کتوں آیا ہے یار کہ روحاں آندیاں نے. حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں چلا جاتا ہے اس کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا چاہے ساری دنیا اس کو دو. اور شہید آنا چاہتا ہے کہ یا اللہ وہ لذت جو شہادت کے وقت جنت کے محلات اور حوروں کا آنا اور لٹے ہوئے سر کو گود میں رکھنا, وہ نظارے, وہ کشش میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے بھیج. اللہ کہتا ہے نہیں, میرا قانون ہے جو میرے پاس آ جائے تو اب میرے پاس رہے. اچھا جنت سے آنے کو نہیں چاہتا, شہید آنا چاہتا ہے, اس کو اللہ نہیں آنے دیتا. تو ایک اتوں آ جاندے نے جہنم والے, اتنے سخت فرشتے, یہ سنٹر جیل بھی کن ٹپ کے آ جو کہ روحاں آ دیا نے. یا مکے والے کافروں کا عقیدہ ہے روحیں آنے کا, یا ہندوؤں کا, مسلمانوں کا تو ہے ہی نہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بدعت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر علاقے کے لئے قرآن تو ساری دنیا میں ایک ہے, سورۃ فاتحہ ایک ہے, سورۃ نور ایک ہے, بخاری شریف انڈونیشیا, جاپان, سعودی, پاکستان ایک ہے. اور بدعت وہ کئی, جتنے بابے, جتنے خاندان, جتنی برادریاں, جتنے امام, جتنے علاقے, اتنے اپنے اپنے کا. اب دیکھو نا, کوئی دفن کرنے کے بعد اذان کہتا ہے, کوئی 10 قدم پر, کوئی 20 قدم پر اذان. اس نے وہ دفن پہ اوپر کہہ دی, اس نے وہاں کہہ دی, اس نے وہاں کہہ, کہیں الصلاۃ والسلام علیک اذان سے پہلے, کہیں الصلاۃ والسلام علیک اذان کے بعد. خان کا ڈوگراں ضلع شیخو پورہ میں وہاں نہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام, نہ اذان کے بعد. جماعت سے 5 منٹ پہلے الصلاۃ والسلام. اس علاقے میں اذان کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. 30 سال سے کام شروع ہو گیا. لوگ جیسے یہاں کہتے ہیں اذانہ ہو گئی ہیں نا یار صبح دیا, خاص طور پہ کھیتا چ لوگوں نے جانا ہوئے اتنے اذانہ ہو گئی ہیں نا, اتنے آدھے نے سلاتاں ہو گئی ہیں نا, سلاتاں ہوتی ہے, یہ نہیں کہ اذان نہیں ہوتی. یعنی جو اسلام کا شعار تھا, جو اعلان تھا اذان, اس کا تو تصور ہی ختم, اور سلاتاں اس کی جگہ پر. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بدعت ہر علاقے کی علیحدہ ہوتی ہے کیونکہ وہ حق نہیں ہے. قرآن ایک ہے, بخاری ایک ہے, وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایک ہے, اور بدعت اپنی اپنی, ہر کو اپنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہیں دفن کرنے کے بعد اذان اور کہیں 10 قدمہ تھے. لو ایک آدمی چلا گیا آپ جیسا, چلا گیا, وہ دفن کر کے واپس آ رہے تو 10 قدمہ تھے نا,
کھلو کے نا تو وہ بانگ دین لگے تھے دعا تو انہیں پوچھا بھی کی پہ کر دے ہوئے کہ یار اذان آکھنی ہے تو وہ کیوں کہ روح آندھی پیچھے یہ آندا بھی اندر تو میں پائیے مٹی تسلی نال نپ نپ کے یہ تو آندا نہیں اگر ٹرو روح آندھی پئی ہے تے کھلو کے دعا تمہیں کس نے کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ختم کی ہیں لا ہاما کوئی روح نہیں آتی. اور چوتھی بات سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا. اصل میں لوٹ مار کا دور تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس بڑا قبیلہ چھوٹے پہ حملہ کر دیتا بکریاں بھیڑے لوٹ کے عورتیں لیٹ جاتے شیر کو سوا شیر بڑا قبیلہ لوٹ مار کٹھا کر کے کھانا. وہ واشی اجڑ ڈاکو تھے اور آج کل پڑھے لکھے ڈاکو لوٹ رہے حکمران بیروکریٹ لوٹ یہ پڑھے لکھے بدماش ڈاکو. ہوں سیدھی جی گل ہے یار یہ 200 یونٹ ہوئے تو انہیں وہ بجلی کی قیمت ایک اتنے ہو جاوے تے او زیادہ پورا ہو تے 6 مہینے کوئی پوچھنے والے صاف یہ پڑھے لکھے بدماش ڈاکو ساری حکومتی پالیسیاں بنانے والے. اچھا وہ واشی نہیں تسی بھی واشی وہ جٹ نہیں تسی بھی وہ جٹ نہیں وہ ڈاکو نہیں تسی بھی ڈاکو وہ ان پڑھ ڈاکو تسی پڑھے لکھے ڈاکو بدماش. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ وہ لوٹ مار کے کھاتے تھے تو 3 مہینے کٹھے گزرے نا محرم ذوالحجہ ذوالقعدہ ان میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے لوٹ مار نہیں کرتے تھے. آگے رجب احترام تھا صدیوں سے. اب وہ لوٹا ہوا مال بیٹھ کے 3 مہینے کھایا وہ ختم ہو گیا. جو ہی محرم ختم ہوا پھر وہی لڑائیاں شروع ہو گئی لوٹ مار. تو کچھ دنوں کے بعد کہنا یار سفر دا مہینہ بڑا منحوس ہے چنگے بھلے بیٹھے سن جدو یہ آیا یہ تو سفر دا مہینہ آندا لڑو. یہاں سے ہی وہ عقیدہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں. اب وہی عقیدہ مسلمانوں کا سفر کا مہینہ. اچھا یہ بڑے عجیب لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے غم شادی یہ نہیں اور آخری بدھ سفر کا کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا سفر میں اور آپ صحت مند ہوئے تو آخری بدھ تفریح باغوں میں اچھے کپڑے پہنو تو حلوے کھابے کھاؤ خوشی. حالانکہ سفر پہلے آپ بیمار ہوتے اللہ سے دے دیتا سفر کے آخری بدھ کو بیمار ہوئے یہی بیماری آگے بڑھی اور ربیع اول میں وفات ہوئی اور تم خوشی کرتے ہو. یہ جگہ میں نے پڑھا بھی یہودی جو تھے نا یہودی وہ خوشی کرتے ہیں کہ محمد بیمار ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں پھر ان کی وفات ہوئی موت ہوئی. تمہیں کس نے کہا یہ؟ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے. تو جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی تھیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو بدفعلی نہیں پکڑنی اور روحیں نہیں آتی اور سفر کا مہینہ کوئی سفر بلکہ کیا کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں نہ کوئی بندہ منحوس ہے نہ کوئی جگہ منحوس ہے نہ رات منحوس ہے نہ دن. بندے او منحوس نے جنہوں نے عقیدے خراب وہ خود منحوس نے. اصل بات تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے ہم دین پر صحیح چلیں تو انشاءاللہ پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی. اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الجہاد والمجاہدین اللہم نجی اخواننا من السجون اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم انا نسألک الجنة الفردوس اللہم انا نسألک الجنة الفردوس اللہم انا نسألک الجنة الفردوس اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اچھا بھائی درس ختم ہو گیا تے جیڑے نوست پکڑ تو نہیں نہ ٹل دے انہاں واسطے کا واقعہ سنان لگا. بادشاہ سی انہوں بڑی عادت سی بدفالی پکڑن دی. ایک دن شکار تے نکلیا
وزیر ٹال سارے نال، اگوں ایک مزدور مل پیا، ٹوکری چکی ہوئی، پھٹے پرانے کپڑے، بچوں دی روزی کمان واسطے اچانک بادشاہ خیال ہے اور یار سویرے بندہ کسی مطلب لے گا ہاں لے رک گئے جو کسی قدر بادشاہ بلا کر انہوں نے ہم کو اور مصیبت مان لگا وہاں در جیونا اور تو بڑا تخت والا اور تو بڑا نصیب پہ آ رہا ہے اور تیرا کا ستارہ بڑا چمک رہا ہے اور تو خدا انہیں کہتی کی ہو یا سویرے پہلو دیکھے کیا بہت ڈالا تیرا متھا اور شکور موجہ ہی موجہ انہیں کہا بادشاہ کی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے اگر ایسا ہی ہو رہے تو تسی بڑے منحوس ہو سویرے تو آپ کو دیکھا ذرا دیکھئے نہ کھان نہ پین نہ تیرا دوسرے منحوس سمجھے کہ پورے پورے کھاٹ